بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایک دل اویس خوشبو محسوس کی میں نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس خوشبو کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ خوشبو مشیطہ، اس کے بیٹے اور اس کے خاوند کی قبر سے آ رہی ہے۔ ابو ذرا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، جب حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے اشراف میں سے تھا، ایک تارک دنیا شخص جس کے پاس آپ کا آنا جانا تھا ایک گرجا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ تارک دنیا شخص کا آپ پر بہت اثر ہوا، اس نے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی تعلیم دی۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد نے ایک عورت کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہی بخشی اور اس سے وعدہ لیا کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بیوی کو طلاق دے دی۔ والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک دوسری عورت سے کر دی۔ آپ نے دوسری کو بھی اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو اس کے بارے میں نہ بتائے، پھر اسے بھی طلاق دے دی۔ پہلی عورت نے راز کی حفاظت کی لیکن دوسری نے پردہ نہیں رکھا۔ آپ وہاں سے بھاگ نکلے حتیٰ کہ سمندر کے ایک جزیرے میں جا پہنچے۔ دو آدمی ایندھن جمع کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ایک نے تو اس کے راز کی حفاظت کی مگر دوسرے نے بتا دیا کہ میں حضرت خضر کو دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہاں میرے ساتھ فلاں شخص بھی تھا۔ جب دوسرے آدمی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے دین میں جھوٹے کی سزا قتل تھی، پس وہ پہلا شخص قتل کر دیا گیا۔ جس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں رازداری سے کام کیا تھا، اس کی شادی اس عورت سے ہو گئی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلے طلاق لے لی تھی اور پردہ پوشی سے کام لیا تھا۔ کہتے ہیں یہ عورت فرعون کی بچی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ لڑکی نے پوچھا یہ تم نے کس کا نام لیا ہے؟ ادھر تو سب میرے باپ کا نام لیتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا پالن ہار ہے۔ لڑکی نے جا کر اپنے باپ کو بتایا۔ اس عورت کا خاندان ایک مرد اور دو بچوں پر مشتمل تھا۔ انہیں بلایا گیا اور مجبور کیا گیا کہ اپنے دین کو ترک کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے لیکن ہم پر ایک احسان کرنا، ہمیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں گیا ہوں لیکن اتنی اچھی خوشبو وہاں سے بھی نہیں آ رہی جتنی ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ کہانی پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔